الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا فضل و کرم، جس نے اپنی خاص کرم سے ہمیں یہ رمضان شریف کی ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنا خاص کرم کرتے ہوئے رمضان شریف کا دوسرا عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کی، خطاؤں کی، جو کچھ بھی اب تک ہم کرتے، اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج میں خصوصیت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں ہمیشہ باب ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، وہ جس کو پروفیٹک میڈیسن بھی کہتے ہیں، وہ طب نبوی، کتاب الطب والرقیٰ، یہ حدیث مبارکہ میں چیپٹر ملتے ہیں آپ کو۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر جاؤں، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تشریف لے کے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا میرا محبوب ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف، ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے تم پر، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، میرا محبوب تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ These are the attributes and a few qualities and صفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ When you read the Quran, there are a few places, about 4 places Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned these beautiful qualities of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The purpose of coming in this world, Aqā alayhi salatu wassalam ki, and you can say in other words the duties of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam given by Allah subhanahu wa ta'ala, and the knowledge and the ulum taught by Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet alayhi salatu wassalam. اب اس میں یہ میں نے سورہ بقرہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب ہم نے بھیجا ہے تم میں مختصر کر کے صرف پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ میرا محبوب یتلو علیکم آیاتنا، he recites my verses upon you، یعنی قرآن کریم کی تلاوت تم پر کرتا ہے، میری آیتیں تلاوت تم پر کرتا ہے۔ تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، and he teaches you everything from the book and other things as well۔ وَيُزَكِّيكُمْ بھی آتا ہے لفظ اس میں، and he purifies you۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، he teaches you all those things which you don't know۔ اب اس کو سامنے رکھیں جو آخری الفاظ ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، میرا محبوب تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس میں دیکھیں علماء فرماتے ہیں جو لفظ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ، he teaches you, all of you، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، he teaches you all those things which you don't know۔ اب آپ کو جو سکھانے والا ہو کہ وہ آپ کو سب کچھ سکھاتا ہے، وہ سب کچھ تب ہی سکھا سکتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہو۔ یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ if he didn't know himself, how he can teach you؟ Allah subhanahu wa ta'ala is saying he teaches you everything whatever you don't know۔ یہ جو ما ہے، ما لم تکونوا تعلمون، اس کو موصول ہے، یعنی whatever and which you don't know۔
جو کچھ بھی تم نہیں جانتے وہ تمہیں سکھاتا ہے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اسی لیے تو سب کچھ سکھاتے ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. So how the Prophet ﷺ, does he know everything? فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah subhanahu wa ta'ala has taught him, the Prophet ﷺ, everything. فرمایا oh my beloved ﷺ, I have taught you everything. Whatever you did not know, Allah subhanahu wa ta'ala has taught you. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا ہے جو آپ نے. وہاں بھی وہی ہے ما لم تکن تعلم، وہی الفاظ آئے. ادھر تھا ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سکھاتا ہے میرا محبوب. کیسے؟ اس لیے کہ اسے رب نے سکھایا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کو رب نے سب کچھ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، عطا فرمایا ہے سب کچھ. اس کی کوئی تخصیص نہیں کی، یعنی یہ نہیں فرمایا یہ سکھایا یہ نہیں سکھایا، یہ پڑھایا یہ نہیں پڑھایا، یہ دیا یہ نہیں دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی ہے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا. everything we have taught you, we have given you. So there is no specification that this one is yes we have taught you but this one we haven't. No, it's not the case. آقا علیہ السلام کو سب کچھ رب نے فرمایا میں نے سکھا دیا ہے. اب اسی لیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں نا اس دور میں، اس کو ذرا لاجیکلی سمجھیں. اس دور میں we living in this century, if you want to become a doctor you go to the university, you know the study, you go to the medical profession, you do the LLB and then you do this, you know the specializations, there are some different departments. اب اس کے لیے آپ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، پھر اس کے لیے وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے کہ یہ آئی اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ کا ہے، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. اس لیے اب اس کو سامنے رکھیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے. واللہ آپ پڑھیں، جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ کو پڑھیں ہر پہلو سے. every single aspect of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will be seeking the knowledge. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. The life of the Rasul is a role model for everyone. Everything is there. اب یہ جو چیپٹر ہے میں حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ میں اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ دیکھیں ان دنوں ایک بیماری ہے، کورونا وائرس ہے، گھروں میں آپ یو آر اسٹیئنگ دیر، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے چند چیزیں بالکل ایلیبوریٹ کر دی تھی، بتا دیا تھا امت کو. آقا علیہ السلام کے دیکھیں 2 قسم کا علاج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ میڈیسنز کے ذات کرتے ہیں، فزیکلی کوئی چیز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپرچل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کیور ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے دونوں کو، یہ جو چیپٹر ہے یہ میں آپ کو مشکات شریف سے سنا رہا ہوں. It's very beautiful collection of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is a chapter named Kitab al-Tibb wal-Ruqa. ان دونوں کا معنی یہ ہے، ایک ہے کہ میڈیسنز، دوسرا ہے وہ جو ہم دم کرتے ہیں نا، دم کرتے ہیں، اسپرچل جو کیور ہوتا ہے اس کا ذکر. یہ دونوں چیزیں مکس ہیں. تو اس لیے میرا زیادہ تر فوکس وہ جو آقا علیہ السلام نے میڈیسنز کے حوالے سے کچھ چیزیں اور بیماریوں کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پھر انشاءاللہ وہ جو اسپرچل کے اس کا حوالے سے بھی 1-2 باتیں آئیں گی. تو یہ چند حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس باب سے، یہ کتاب الطب والرقاء سے. اسی لیے جو ہم دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، یہ روحانی علاج جو ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بالکل جائز آقا علیہ السلام کی سنت ہے. آگے انشاءاللہ ان پہ جب آئے گی بات میں آپ کو بتاؤں گا آقا علیہ السلام نے بھی چند چیزیں کس طرح بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو چند چیزیں جو بتائی اس لیے تاکہ یہ فاؤنڈیشن ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ساری چیزیں بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کس یونیورسٹی میں گئے تھے، کہاں سے یہ ساری چیزیں سیکھ کے آئے تھے، یہ ڈیوائن نالج ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم علیہ السلام was given the divine knowledge. Whatever he said, that is absolutely true. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Not a single word uttered from the holy mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی بھی بات نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت کی ول اور رضا کے بغیر کبھی نہیں ہوتی. تو سب کچھ جب کہہ دیا ہم نے سکھا دیا ہے تو پھر کوئی چیز نہیں رہ گئی. Everything has been given to the Prophet علیہ السلام. بھائی اللہ سبحانہ وتعالی
اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ پروفٹ ہوڈ نبی کریم علیہ السلام، اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nearly 124 prophets of Allah subhanahu wa ta'ala came in this world, more or less 124,000 more or less came in this world, and there is only one, that is our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, whose prophethood is till the judgment day. Their prophethoods were limited, time specific, nation specific, area specific. These three things, their prophethoods. उनकी नबूवतें कौम के साथ, वक्त के साथ, एरिया के साथ मखसूस होती थी, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये पूरे आलमीन के लिए है, पहलू के लिए भी, पिछलू के लिए भी, अगलू के लिए भी, क़यामत तक के लिए आका अलैहिस्सलाम। तो इसलिए फिर उस पर्सपेक्टिव में देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ भी आपको अता फरमाया है, फिर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, so everything has been given to the Prophet ﷺ. It is practicable and useful and beneficial till the judgment day, everything. मैं सिंपल सी मिसाल आपको दे देता हूँ। आका अलैहिस्सलाम को जो किताब अता हुई, इससे पहले नबियों को किताबें अता होती थी। एक नबी आया, उसकी किताब शरीयत जो भी, जब दूसरा आता था पहली मनसूख हो जाती थी, फिर दूसरी आ जाती थी, वो पहली कैंसिल हो गई, नेक्स्ट आ गई। अब चूंकि क़यामत तक नबी किसी ने आना नहीं, तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत क़यामत तक, क़यामत में भी, तो इसलिए जो जो चीज आपको, जो मिरेकल अता हुए वो भी इसी तरह, आपको जो किताब अता हुई वो भी इसी तरह, आपको जो इल्म अता हुआ वो भी इसी तरह, आपको जो हिकमत अता हुई वो भी अनलिमिटेड है, एवरलास्टिंग है। ये सारी चीजें जमा एक रखे सामने, फिर इसको पढ़े, फिर समझे आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह हर चीज का हल बयान फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम has given the solution for every problem, everything. अब ये जो बीमारी है आई हुई है, अब बीमारी के हवाले से दिस डिजीज कोरोना वायरस, अब इसको सामने रखें। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स, इसको सामने रख के हम देखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़ल लहू शिफ़ा। अब एक ही जुमले में आका अलैहिस्सलाम ने सारा मसला कैसे हल फरमाया, क्या बताया? फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना साथ उतारी, कोई भी। देयर इज नॉट अ सिंगल डिजीज इन दिस वर्ल्ड बट देयर इज अ क्योर फॉर इट, ट्रीटमेंट फॉर दिस। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई भी बीमारी ऐसी जिसकी शिफा नाज़िल ना हुई हो, हर बीमारी की शिफा है। देयर इज अ क्योर फॉर एवरी सिंगल डिजीज। होता क्या है, अब इससे अगली हदीस में उस बात को और ज्यादा मजीद तफसील के साथ बात आ जाएगी कि ज़ाहिर जब कोई बीमारी है, जैसे ये बीमारी आ गई है, बीमारी को सामने रखें तो अब कितने दिन, कितने महीने हो चुके, कोई इसकी वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट सामने नजर नहीं आ रही। अब इस हदीस पाक को सामने रखें, आका अलैहिस्सलाम फरमाया हो नहीं सकता। अब हमारा ये ईमान है हर बीमारी उसका इलाज है। वैक्सीन अब नहीं मिली तो कब मिलेगी, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। तो इलाज, अब रिसर्च जारी है। अब अगली हदीस पाक सुनिए, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवाउन फ़इज़ा उसीबा दवाउ निदा बरिया बिइज़्निल्लाह। हज़रत जाबिर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, हर बीमारी के लिए दवा है, जब दवा बीमारी तक पहुंच जाती है तो अल्लाह के हुक्म से वो तंदुरुस्त हो जाता है। अब ये जो अल्फाज की, जब दवा आएगी, वैक्सीन आ जाएगी, उसका इलाज मालूम हो जाएगा। हुजूर ने 1500 साल पहले ये बात बता दी हुई है कि हर बीमारी का इलाज है। अगर अभी तक मिला नहीं तो इसमें हमारी कमजोरी है, इंसान की कमजोरी है। साइंटिफिक रिसर्च वो जारी है कि वैक्सीन को वो उस पर रिसर्च जारी है, कब तैयार होती है। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक एनी वैक्सीन for this disease, for coronavirus, for everything. Why? This is our belief. The Prophet ﷺ has told us that there is a cure for everything, for every single disease. But there is search is going on. So inshallah the day will come, they will be successful. वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, वैक्सीन मिल जाएगी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी का इलाज भेजा हुआ है। अब इस पर रिसर्च होती रहती है हर जमाने में, हर दौर में। अब देखें ना, ये बात
آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے جب فرمائی تھی، صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت اتنی سائنٹیفک ریسرچ بھی نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ جب کبھی جو بات بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سنتے، آمنا و صدقنا کہہ کے اس پہ ایمان رکھتے تھے۔ اس دور میں تو آسان ہو گیا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اس صدی میں ہم رہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا، جس کا نہیں ملا وہ جاری ہے، بٹ دے ول بی سکسیسفل، مل جائے گا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے۔ اب کچھ چیزیں آقا علیہ السلام نے اب علاج کے حوالے سے بھی بتائی، تو بڑی خاص بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ بینگ دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ چیزیں گھروں میں استعمال بھی کرنی چاہیے۔ اب یہ جو بلیک سیڈ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ظاہر ہر جگہ یہ اویلیبل ہوتا ہے، اور اس پر دیکھیے آقا علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا السام، فقال ابن شهاب السام الموت والحب السود والحبۃ السوداء الشونیز او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہتے میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ سیاہ دانے، وہ جو بلیک سیڈ ہوتا ہے، سیاہ دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ There is a cure for everything except the death in the black seed۔ اب اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے، وہ آئل بھی ہوتا ہے، سیڈز بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے، اور پھر آگے ابن شہاب اسی کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو السام آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ موت ہے، اور سیاہ دانے جو بلیک سیڈ، اس سے مراد مینی کیا کہتے ہیں، کلونجی جس کو ہم کہتے ہیں، میں اس سے مراد وہ کلونجی ہے، بلیک سیڈ جس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب اس صدی میں آ کر یا اس دور میں زمانے میں آ کر اگر ریسرچ سے پتا چلے کہ بلیک سیڈ کے اندر شفا ہے، کیور ہے، اس کا علاج ہے، تو 1500 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیسے علم تھا کہ اس میں یہ چیزیں، اس لیے یہ ہے دس از ڈیوائن نالج گیون ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور یہ جو ڈیوائن نالج ہوتا ہے یہ قطعی ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر اگلی حدیث میں ایک اور علاج آقا علیہ السلام نے بیماری سے بتایا۔ ایک شخص تھا، اس کو ڈائریا تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اپنے بھائی کے متعلق، a person came to the Prophet ﷺ and he said, oh ya Rasulullah, my brother is having very bad diarrhea, so we have tried everything but he is not getting better۔ اب دیکھیں نا، وہ جو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ جانتے تھے یہ رسول اللہ کی بارگاہ، اس میں ہر شے کا حل موجود ہے۔ That is why they came to the Rasul sallam, they say, oh ya Rasul sallam, I got this problem, physically, spiritually, everything, and Rasul sallam never say no to them, they always tell them the cure and the solution for everything۔ So he came، اس نے کہا میرے بھائی کو ڈائریا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب میں مختصر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس حدیث ساری زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں، اب میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد دو، ہنی، give him the honey۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر میں پھر واپس آیا، آقا علیہ السلام میں نے اس کو شہد دیا ہے، I gave him some honey but it's getting more bad to worse، اب تو وہ اور اس کو زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ اسے شہد دو۔ 3 دفعہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا، یعنی یوں کہہ لیں 3 دفعہ اس کو شہد دو۔ وہ پلٹ کے آتا، حضور اور زیادہ ہو گیا ہے، it's getting worse، میں اس کو شہد دو۔ 4تھی دفعہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہ آکے جب کہتا ہے کہ اس کو تو اور ہو گیا ہے، اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وکذب بطن اخیہ فسقاہ فبرا۔ 4تھی دفعہ کے بعد پھر پلٹ کے آیا تو کہا جی اس کو زیادہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رب نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، تیرے بھائی کے پیٹ نے جو کہا ہے وہ غلط ہے۔ مطلب یہ تھا، اب جب قرآن کریم اٹھاتے ہیں نا، سورہ نحل کے اندر وہ دبی اس کے نام پر ہے، یہ سورت کا نام بھی شہد کی مکھی کا، اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جو شہد ہے اس میں اللہ پاک نے فیہ شفاء للناس،
اللہ پاک نے اس میں کیور اور شفا رکھی ہے کہ there is a cure in it in the honey for the mankind. یہ خالی مومنین نہیں فرمایا، فی شفاء للناس، کیور فار the whole mankind، پوری انسانیت کے لیے اس میں رب نے شفا رکھی ہے. اب یہ قرآن کی نص ہے، یہ ایبسولوٹ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اس شخص سے جو رب نے کہا ہے وہ سچ ہے، جو تو کہہ رہا ہے یعنی تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے وہ ٹھیک نہیں کہتا کہ شاید اثر نہیں کر رہا. اب وہ پلٹ گیا، جب اس کے بعد پھر پلٹ کے آیا تو کہتا یا سلام اب میرا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے، اب بہتر ہے. حضور کہتے بعد اس کو شہد دو، شہد کھلاؤ اس کو. شہد میں اللہ رب العزت نے اتنی شفائیں رکھی ہیں. اس کے طریقہ کار ظاہر استعمال کے مختلف ہوتے ہیں. صرف آپ اس کا اب ظاہر میں تو حکیم تو ہو نہیں لیکن سن رکھا ہے جب آپ ویسے ہی شہد کو کھاتے ہیں تو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے. جب پانی میں ڈال کے پیتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، گرم پانی میں ڈال کے پیتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہوتا ہے. ویسے پرسنلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا اپنا کئی سالوں سے میرا اپنی روٹین ہے، ڈیلی صبح اٹھ کے کوئی اور شہد کھانے پینے سے پہلے نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد کی ڈال کے میں پیتا ہوں الحمدللہ. تو یہ آپ استعمال کریں گھروں میں. اب ہیں یو آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم، لاک ڈاؤن از ہیئر، سو یو کین یوز دا ہنی ایٹ ہوم وداؤٹ دا واٹر، ود ان دا واٹر. نوم جو ہوتا ہے نیم گرم پانی وارم واٹر کے اندر شہد کو پینا، اس میں بھی بڑی اللہ، کیونکہ شہد تو ہے ہی شفا، یاد رکھیں آپ جس طرح بھی استعمال کریں اللہ رب اس میں شفا رکھی ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے شہد کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے اگر شہد کا استعمال ہر روز کرو، ہر روز شہد کا استعمال کرے. ایک حدیث میں آتا ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ مہینے میں 3 دفعہ جو استعمال کرے، بلکہ ہر روز کرنا چاہیے، ہر روز استعمال کریں. شہد میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. پھر آگے جا کے ایک اور بڑی خاص بات، یہ جو بخار جب ہوتا ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں طب نبوی سے آقا علیہ السلام کے فرامین ہے نا کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے 1500 سال پہلے امت کی وہی باتیں آج اس سائنٹیفک اور اس صدی میں رہتے ہوئے یہ ہم سائنٹیفکلی یہ چیزیں کرتے ہیں. بخار کے حوالے سے بات کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف مسلم شریف. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ المؤمنین اس کی راویہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام نے جو بخار ہے یہ جہنم کے جوش سے ہے. مطلب یہ ہے وہ گرم ہوتا ہے، انسان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے بخار میں. when you get fever your temperature will be too high so too hot فیل کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ جہنم کی گرمی تو گرم ہوتی ہے. وہ حضور نے یہ ایگزامپل دی کہ وہ یہ اس سے ہے، یعنی بخار گرم ہوتا ہے، انسان گرمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے، میں قربان جاؤں حضور کی تعلیمات پر، یہ ہے وہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. فرمایا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو. اب آپ دیکھیں جب بخار ہوتا ہے تو ہر جگہ ایسا ہی ہے، جب ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں جی ٹھنڈی پٹیاں اس کو ماتھے پر رکھیں، بخار ہے اس کو پانی سے وہ کپڑے کو بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھیں بخار کا. میرے آقا نے 1500 سال پہلے امت کو یہ حل، یہ سلوشن، یہ کیور حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں، آقا نے فرمایا کہ اس طرح کیا کرو، بخار کو پانی سے یعنی ٹھنڈک سے ٹھنڈا کیا کرو، وہ اس سے انشاءاللہ کیور ہوگا. پھر آقا علیہ السلام نے آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پھر وہ چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علاج بھی کروایا کرو. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ تو یہ کھا رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں اللہ مالک. یہ بات یاد رکھیں، ہر چیز کا علاج بھی ہے نا. یہ کیوں ساری باتیں بیان ہو رہی؟ حضور اس کا کیور بتا رہے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے سارا کچھ توکل تو اللہ ہے. حضور نے فرمایا اونٹنی کو پہلے باندھو نا آرام سے، پوری میک شور کرو تسلی، پھر کو توکل تو اللہ. یہ توکل، یہ علاج، معالجہ، ٹریٹمنٹ، سارا کچھ کیور، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہوتا. یاد رکھیں، سٹ اگینسٹ دا توکل، ٹرسٹنگ ان اللہ سبحانہ و تعالی. ٹریٹمنٹ از آلسو سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی سنت اور فرامین، حضور کا فرمان ہے، حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسامہ بن شریک اس کی راوی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے، یہ ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علاج بھی کروایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو پہلے کی تھی، ہر بیماری میں شفا بھی مقرر کر رکھی ہے، سوائے ایک بڑھاپے کی بیماری کے.
یعنی یہ تو ایسی چیز ہے نا، بعض چیزوں میں انسان مجبور بعض ہوتا ہے، یعنی یو کانٹ یعنی اٹ از کمپلشن، کانٹ ڈو اینی تھنگ. فار ایگزامپل آپ اگر آج 10 سال کے ہیں تو 10 سال کے بعد 20 کے ہو جائیں گے، پھر 10 کے بعد 30 کے ہو جائیں گے، 50 کے بعد 60 کے ہوں گے. اب 50 کے بعد آپ 40 کے نہیں ہو سکتے، 30 کے نہیں ہو سکتے، پیچھے نہیں آ سکتے. اس لیے یہ ہے، اس میں انسان مجبور محض ہے، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو حضور فرماتے ہیں علاج کروایا کرو. یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يدع داء الا وضع له شفاء غیر داء واحد الحرم. یہ الفاظ استعمال کا فرمایا علاج کروایا کرو. You should go to the doctor if you need the treatment. You must go to the doctor, to حکیم. علاج کرواؤ. اس لیے کیا کہا علیہ السلام نے، اس کے لیے ہر بیماری کی شفا ہے، وہ میڈیسن ہے. یعنی there is a cure for everything, for every disease. Then if you don't go to the doctor, how come can you get better? اس لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ میڈیسن تجویز کرے گا، وہ جو اس کے لیے ٹھیک ہوگی. اس لیے فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے سوائے بڑھاپے کے. یعنی بڑھاپا تو بوڑھا تو آپ نے ہونا ہے ایک دن، باقی ہر شے کا علاج. جیسے فرمایا تھا موت کے علاوہ بلیک سیڈ میں ہر شے کا علاج ہے. آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. میں چاہتا ہوں ان کو یہ جو چیپٹر ہے اس کو ختم کر دیں 2-3 حدیث مبارکہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو علاج ہم کرواتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی مزید چیزیں اس میں بیان فرمائی. ظاہر روحانی علاج میں نے کہا آقا علیہ السلام نے کچھ چیزیں یہ بھی، وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے اوپر بتائی تھی کہ ہر چیز کا آقا علیہ السلام نے، اور روحانی جو اسپرچول کیور ہے وہ بھی بتایا ہے، دعائیں بھی بتائی ہیں، سارا کچھ اس میں شامل کیا ہوا ہے. لیکن میرا فوکس صرف ان چیزوں پر ہے. اب آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ، وہ جو میں نے کہا تھا نا اسپرچول کیور بھی ایک بڑا آسان سا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. گھروں میں بیٹھے ہیں سارا کچھ وہاں پہ. تو دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دیکھیں نا نظر لگتی ہے، بیڈ آئی جس کو کہتے ہیں، نظر لگ گئی، نظر کا علاج آقا علیہ السلام فرمایا. ہاں کہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was used to say کہ اللہ سبحانہ وتعالی I take your refuge from the bad eye of the human being and the jinns. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس طرح. تو اس پر پھر اس کا علاج کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفلق، پہلے اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہوتی تھی جب تک یہ نازل نہیں ہوئی تھی. when these two سورہ معوذتان جس کو ہم کہتے ہیں، جب یہ اتری سورۃ الفلق، سورۃ الناس، when they were revealed upon the Prophet علیہ السلام، then آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں سے ان کا علاج کیا کرو. This is the treatment and spiritual cure for the نظر. وہ جو نظر لگتی ہے، بیڈ آئی جس کو کہتے ہیں، نظر ہو گئی، نظر لگ گئی، یہ حق ہے. یہ جو نظر لگتی ہے یاد رکھیں یہ حق ہے، لگ جاتی ہے. اس کا علاج پھر آقا علیہ السلام فرمایا یہ سورۃ الفلق، آخری 2 سورتیں سورۃ الناس، یہ پڑھا کریں. جس کو نظر لگ گئی ہو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور بات، یہ جو سٹمک انسان کا ہوتا ہے، معدہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جو معدہ ہے یہ جسم کا حوض ہے، like tank, everything goes in it, in your stomach. تو فرماتے ہیں if your stomach is okay, then the whole body will be okay. یہ جو وینز ہوتی ہیں اس میں رگیں جاتی ہیں، وہاں سے ظاہر وہ پھر سرکولیشن ہوتی ہے، ساری خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے، خون بنتا ہے، یہ سارا کچھ سسٹم سارا. میں قربان جاؤں، this is the knowledge of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے 1500 سال پہلے یہ معدے کے حوالے سے فرمایا. بہقی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا یہ جو معدہ جسم کا حوض ہے اور یہ رگیں وینز اس کی طرف جاتی ہیں، اور معدہ تندرست ہو تو وہاں سے جو کچھ وہ لے کے آتی ہیں، وہ جو کنیکشن ہے سارا وینز they are connected everything with the وہ جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے. تو فرماتے ہیں اگر your stomach is okay, it's working good, then everything will be good. تو بیماری اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو فرمایا پھر وہ وینز جو کچھ وہاں سے لے کے آئیں گی وہ بھی بیماری ہی ہوگی. تو سٹمک ٹھیک ہوا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ تھا کہ جو کھاتے ہو whatever you eat, whatever you drink, you have to be careful. کھانے پینے سے دیکھ کھائیں کہ تمہارے معدے میں جاتی ہے، معدہ خراب ہو گیا تو ساری صحت خراب ہوگی. آقا علیہ السلام نے اس کا بھی حال بتایا.
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ادھر تھا نظر کا علاج، اب اس میں آقا علیہ السلام کوئی چیز آپ کو ڈس لیتی ہے، اسکوپی یہ بچھو ہوتا ہے صاحب، یہ چیزیں کوئی چیز آپ کو کاٹ گئی، سٹنگ کر دی آپ کو، پھر کیا کرنا، اس پر بھی یہی دو صورتیں معوذتان جس کو کہتے ہیں سورۃ الفلق سورۃ الناس، یہ پڑھا کریں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اب ایک آخری اس میں شامل کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو پہلے شہد کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی، اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری حدیث وہ شہد کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شہد کو مہینے میں 3 دفعہ چاٹ لے، یعنی if you take honey 3 times in a month، یعنی یہ منیمم ہے، آپ مہینے میں بھی کم از کم اگر 3 دفعہ شہد لیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لم یصبہ عظیم من البلاء، تو اسے کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی، then he will never get sick، کہ یہ منیمم 3 دفعہ مہینے میں بھی اگر آپ شہد کھاتے ہیں، چاٹ لیں، مطلب لکنگ کرتے ہیں نا، جب مطلب یہ آپ کھائیں، آپ شہد کو ایسے چاٹ لینا چمچ کے اوپر، کیسے میں 3 دفعہ 3 times in a month، then you never get sick، کوئی بھی بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ آقا علیہ السلام نے یہ شہد کے حوالے سے پھر یہ بات بتائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک چند حدیث مبارکہ، ویسے اس پورے چیپٹر کے اندر تقریباً 40 کے قریب حدیث مبارکہ ہیں، تو میں نے ان میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کس طرح، اور آخر میں یہ جو بیماری ہوتی ہے یاد رکھیں نا، جس کو کہتے ہیں نا یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہم کر رہے ہیں، تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس کو بیماری ہو، لیپریسی، جو اس طرح کی بیماری جزام ہوتا تھا، فرمایا اس سے اس طرح بھاگو کما تفر من الاسد، اس بیماری سے اس طرح، آپ دیکھیں نا کہتے دور رہو جی، یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 1500 سال پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وہ جو اس کو جزام کی بیماری ہے اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، مطلب یہ keep yourself away from that person who's got this disease۔ اس پر آقا علیہ سوشل ڈسٹینسنگ پر ایک اور اتنی خوبصورت یہ آخری حدیث اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ 1500 سال پہلے آقا علیہ السلام نے یہ بتایا تھا۔ پھر وہی بات آتی ہے نا، کوئی نہیں اللہ مالک ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں خیر ہے، کوئی نہیں، اس کو کچھ ہے، کوئی نہیں اللہ مالک ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وفد ڈیلیگیشن، کیپٹن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ثقیف کی طرف ایک قبیلہ، ان کی طرف سے ایک آدمی، اس کو بیماری تھی اس طرح کی، کوئی متعدی بیماری تھی جو کنٹیجیس ہوتی ہے، کنٹیجیس جس کو کہتے ہیں، یہ جو بیماری تھی اس کو لگی ہوئی تھی، اس طرح یہ کہہ لیں آپ اس زبان میں، آپ اس کو یہ کرونا وائرس کہہ لیں، کووڈ-19 یہ کہہ لیں، اس طرح کی تھی۔ تو he was in that delegation, that person، وہ بھی اس میں تھا۔ آقا علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ وہ وفد آیا ہے، ان کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس کو یہ متعدی بیماری ہے۔ اس پر ظاہر وہ جو قبیلے آتے تھے نا، they were used to come from different tribes، people used to come to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم to get the bay'ah to become the Muslim، وہ بیعت لیتے تھے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ تو اس طرح قبیلہ آیا، تو اس میں ایک جذام کی بیماری کا مریض تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیغام وہیں پہ، وہ ابھی دور تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، میں وہیں ٹھہرو، وہ جو شخص تھا، میں تم وہیں ٹھہرو، میں نے تمہیں بیعت کر لیا ہے، میں نے بیعت تمہاری لے لی ہے، میں نے تمہیں ایکسپٹ کر لیا ہے، تم میرے فالوور ہو، بس وہیں پہ ٹھہرو اور وہیں سے تم واپس پلٹ جاؤ۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ نبی کریم علیہ السلام 1500 سال پہلے امت کو بتا رہے ہیں۔ اس طرح کی بعض متعدد بیماریاں ہوتی ہیں، وائرس اس طرح کا ہوتا ہے جو پھیل جاتا ہے، then you have to keep yourself away from that dangerous disease, it's spreading everywhere. You can say nowadays this is virus, it's spreading everywhere, so you have to keep yourself away. That is why lockdown is everywhere, staying at home. تو یہ کنسپٹ آقا علیہ السلام نے 15 صدیاں پہلے دے دیا امت کو، کس طرح کی بیماری والے شخص سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر جو تعاون کے حوالے سے آتا ہے حدیث میں، یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، میڈیا کا دور ہے کہ حضور نے فرمایا جہاں یہ بیماری ہو وہاں نہ جاؤ، جہاں یہ بیماری ہے وہاں انٹر نہ ہو۔ کوئی گاؤں ہے، کوئی ٹاؤن ہے، کہیں بھی کوئی سٹی ہے، کوئی بیماری وہاں پھیل گئی ہے، broken out any disease anywhere, any city, then don't enter to that city.
وہاں نہیں جاؤ. اور جہاں یہ بیماری پھیلی ہے جس شہر میں، اس سے باہر اندر والے باہر نہ جائیں. And if you are staying in that city, don't come out. And if you are coming from outside, don't go into it. اس کے اندر نہیں جاؤ. باہر والے اندر نہ جائیں، اندر والے باہر نہ جائیں. یہ کانسیپٹ آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے امت کو دیے تھے، اور ہر بیماری کا علاج ہے انشاءاللہ العزیز. سو ہوپ فل رہیے، یقین رکھیے، ایمان ہے ہمارا انشاءاللہ العزیز. ٹائم will change انشاءاللہ. things are getting better انشاءاللہ العزیز. ابھی آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز یہ چیز ٹھیک ہوگی، بہتر ہوگی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنی خاص رحمی کریمی کے وسیلہ جلیلہ سے، نبی کریم علیہ السلام کے عظمت و رفعتوں کے وسیلہ سے، ماہ سیام کے وسیلہ سے اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اس بیماری کے جو مریض ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے دے، جو تندرست حال ہے اللہ پاک انہیں تندرست رکھے، اس سے محفوظ رکھے. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے. اب تک جو رمضان کے روزے رکھے، تراویح، ذکر، اذکار، نماز، نوافل عبادت، جو کچھ بھی کیا اللہ پاک قبول فرمائے. جو رہتے ہیں اسی طرح وہ احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ پاک جو بھی جس کی نیک حاجات، تمنا، آرزویں دل میں رکھے، مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. ماہ سیام کی فیض و برکات، انوار و تجلیات میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما. وانفض امورنا الی اللہ انہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.